ایونٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی دن اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہے کہ یہ ایونٹ ہے، یہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے، کچھ گورکھ دندا چل رہا ہوتا ہے، ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے جو میچیور ہو کے ایک دن بندہ نشہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ریلیپس ہو گیا۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ کوئی بندہ نشہ کرے تو ہم کہیں کہ یہ ریلیپس ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو کہ نشہ نہیں کر رہا تھا اچانک ایک دن بغیر کسی پلاننگ کے کسی ایسی سچویشن میں نشہ کر لیتا ہے جو کہ اس نے پہلے سے کوئی پلان نہیں کی تھی، اور وہ کسی سچویشن میں نشہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ بہت روتا ہے، تڑپتا ہے، بھاگ کے اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے اور جا کے تو بتاتا ہے کہ کس طرح اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور وہ روتا ہے اور تڑپتا ہے اور معالج کے پاس جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سلپ ہے کہ ریلیپس ہے؟ یہ سلپ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نشہ کرنے کے بعد کسی کو بتاتا بھی نہیں اور پہلے سے ہی سوچا تھا کہ میں چوری چوری اب تھوڑا تھوڑا کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا، میں ایکسرسائز بھی کر لوں گا، جم بھی چلا جاؤں گا، میں نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑا ہو جاؤں گا، ڈائٹ کا بھی خیال رکھوں گا، اور اندر خانے وہ نشے کو بڑھائی جا رہا ہے اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے، اور اس کے چہرے پہ کوئی ندامت نہیں ہے، وہ ریلیپس۔ تو ریلیپس فلسافیکل چیز ہے کہ آپ کی فلسفی کیا ہے۔ ریلیپس کا جو اردو ترجمہ والا کیا ہے؟ ارتداد، جو اردو لفظ ہے کہ ارتداد ہو گیا ہے، اور ارتداد کا لفظ مرتد ہو جانے سے ہے، اور مرتد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو ایمان لا کے تو پھر پلٹ جائے، کیونکہ کسی زمانے میں ایسا بہت ہوتا تھا، ابتدائی زمانے میں، جی کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اگر کوئی بندہ پہلے ایک دفعہ کسی چیز پہ ایمان لاتا ہے، 2+2=4 پہ ایمان لاتا ہے، اور کچھ دن کے بعد پھر واپس کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں 2+2=5 ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ واپس اپنے پرانے ایمان پہ چلا گیا، اور جو نیا ایمان تھا اس نے چھوڑ دیا۔ تو اس کو انگریزی میں ریلیپس، اردو میں ارتداد، اور اس پروسیس کو کہتے ہیں مرتد ہو جانا۔ یعنی یہ سارے کا سارا پیراڈائم کے لیول پہ ہے، سوچ کے لیول پہ ہے، ایمان کے لیول پہ ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کا ایمان ٹھیک ہو گیا ہے اور ابھی وہ سٹرگل کر رہا ہے، بیچ میں سلپ ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے، پر ایمان اس کا سلامت ہے، تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ وہ سٹل ریکوری میں ہے۔ ایمان جب تک سلامت ہے، کیا ایمان؟ کہ وہ نشے کے بغیر زندگی گزارے گا، چاہے اس میں اس کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، وہ نشے کے بغیر زندگی گزارے گا چاہے اس کی خوشی کمپرومائز ہو، وہ ایک رومانس ڈیولپ کر لیتا ہے ریکوری کے ساتھ، اور اپنے دل میں اس فیلنگ کو بہت فخر سے دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ سوچوں کے لیول پہ ہے، لیکن زیادہ تر فیملیز اس کو سوچوں کے لیول پہ نہیں دیکھتی، فیملی دیکھتی ہے کہ ہمارا مریض نشہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور وہ ایبسٹیننس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ایبسٹیننس ایک سلپری جگہ ہے، سوبرائٹی ایک ٹھوس جگہ ہے جہاں آپ کے قدم زمین پہ جمے ہوتے ہیں، اس کو ہم سوبرائٹی کہتے ہیں۔ اور وہ بیہیورل چیزیں جو کہ فیملی دیکھ رہی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے وہ اصل میں علاج میں آتے ہیں، ان کا ایبسٹیننس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی جن وجوہات سے لوگ علاج میں آتے ہیں وہ بیہیورل چیزیں ہیں، وہ نشے کا پروسیس نہیں ہے، نشہ کرنے کا پروسیس نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ 99% لوگ جو علاج میں آتے ہیں وہ ان بیہیویئرز کی وجہ سے آتے ہیں جن سے وہ خود تنگ ہوتے ہیں، یا فیملی تنگ ہوتی ہے، یا معاشرہ تنگ ہوتا ہے، بیہیویئرز۔ اور جو ایبسٹیننس ہے، یعنی نشہ نہ کرنا، محض نشہ نہ کرنا، باقی سب کچھ سیم رہنا، اس سے بیہیویئر چینج نہیں ہوتے۔
اور دکھ دور نہیں ہوتا. کانٹا اپنی جگہ رہتا ہے, بظاہر زخم ہیل ہو گیا نظر آتا ہے, کانٹا اپنی جگہ رہتا ہے. یعنی بیہیویئرز وہی ہوں, اپنی مرضیاں کرنا, سرنڈر نہ کرنا, دوسرے کے دکھ درد کو نہ سمجھنا, سیلف سینٹرڈ ہونا, خود غرض ہونا, وہ اپنی جگہ برقرار رہے, اور ویسے نشہ نہ کرتا ہو. جی, اس کو ڈرائی ڈرنک بھی کہتے ہیں, ڈرائی ڈرنک. سوکھا ہے یعنی پیتا نہیں ہے شراب, پر ڈرنک ہی ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.